یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ابھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت وہاں کمانڈر FCNA تھے. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. رمضان کے پہلے تاریخ کو میں نے حلف لیا تھا اور 10 تراویاں اس نے پڑھائی تھی، 10 میں نے پڑھائی تھی. اچھا عاصم منیر صاحب نے 10 تراویح پڑھائی تھی؟ جی وہ 10 میں نے پڑھائی. آپ تھے؟ اچھا اس وقت یہ پہلے رمضان کے بعد. اچھا پہلے رمضان میں. اچھا کون سی؟ 2015. اچھا 2000 FCNA کی مسجد فوج میں جو افطاری دی ہوئی تھی. ہم وہاں گئے ہوئے تھے، گپ شپ میں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت زیادہ گزر گیا. ہم نے کہا تراویح پڑھنی آپ ادھر پڑھ لیں. ہم نے انہوں نے کہا جی ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے آپ سنا دیں، جو مجھے یاد ہے میں سنا دیتا ہوں. اچھا انہوں نے کون کون سا سپارہ پڑھا اور آپ؟ اس وقت ہم نے صورتوں پہ ہی پڑھی تھی. اچھا صورتوں پہ پوری کمپلیٹ الگ الگ پڑھی، صورتوں پہ پڑھی. ہاں جا. تو اس کے بعد ہم نے دعا کی تھی وہاں مل کے، یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم لوگوں کی جانوں کو بچانے کا سبب بن سکیں. صحیح. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ گلگت بلتستان میں نافذ کیا گیا. ہر مہینے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی. اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نے جو قانون کے جو نفاذ ہے نا، اس کے لیے پورا ایک آٹو سسٹم وضع ہوا. صحیح. یعنی اب کوئی فریق کسی ضابطے کی کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرا فریق سڑک پہ نہیں آئے گا. صحیح. قانون آٹومیٹکلی نافذ ہوگا. بہترین. وہ اللہ کا شکر ہے پورے 5 سال میں ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا، ایک شخص کی جان نہیں گئی. بہت اچھے. اب اس کے بدلے میں دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ تم زمین پہ امن قائم کرو، میں تمہیں 2 انعام دوں گا، رزق کی فراوانی اور موت کے خوف سے تمہیں آزاد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر تم زمین پہ فساد پھیلاؤ گے، اللہ کی طرف سے یہ 2 عذاب آپ کو قرآن میں بتائے گئے ہیں، رزق سے تنگی پیدا ہو جائے گی اور آپ کو موت کا خوف دلوں میں بٹھاؤں گا. درست ہے. تو اللہ نے کیا کہ ان 5 سالوں میں آپ نے 4 ضلع بھی بنا دیے. ہنزا، نگر، کھرمنگ، شگر، یہ ڈسٹرکٹ نواز شریف صاحب نے بنا کے دیے ہمیں. آج وہ ضلع جہاں پہ پہلے DC سال میں ایک دفعہ جاتا تھا، وہاں DC بیٹھتا ہے. صحیح ہے. وہاں سڑک تھی نہیں، آج وہاں پہ پکی کارپیٹڈ سڑکیں پہنچ گئی. درست ہے. تو وہ انفراسٹرکچر تھا. پھر جو رول آف لا تھا اس کے اوپر ہماری جو کولیکٹیو ایفرٹس تھی، صحیح، سول، ملٹری، پولیٹیکل، سارے بیٹھ کے ہم فیصلے کرتے تھے اور جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اس کو ہم مل جل کے آن کرتے. اب مسئلہ کہاں آیا؟ ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی، الیکشن میں رک کیا گیا اور ہماری پارٹی کو توڑا گیا. فیڈرل کی ایک بڑی پارٹی کو وہاں کمزور کر دیا گیا اور مصنوعی پارٹی PTI کھڑی کر دی گئی تھرو فیڈرل گورنمنٹ اور ریاستی اداروں کے تھرو. ٹھیک ہے. اب ان کی گورنمنٹ بننے کے بعد ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، جو ہمارے ساتھ ہونا تھا سو ہوا. گلگت بلتستان کے ساتھ ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں. صحیح. ہم بار بار کہتے رہے ہر مہینے ایک اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرو، جہاں کوئی لوز جگہ ہے اس کو پورن فل کرو. ٹھیک ہے. گلگت میں ہم نے ایک سیف سٹی پروجیکٹ لگایا. لاہور کے ساتھ گلگت کا ایک ساتھ افتتاح ہوا، گلگت سیف سٹی پروجیکٹ. بالکل صحیح. اس کے کیمرے خراب ہوتے. اب حل کی طرف آ جائیں، ٹائم بہت حل میں حل آ رہا ہوں. جو غلطی بھی میں آپ کو بتاؤں، اب اس کے مسلسل جو PTI کی گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی بنی گالا زمان پارک، فوج کے خلاف ایک نفرت، پنجاب GB پولیس کو لے جا کے پنجاب پولیس کے سامنے کر دینا. یعنی جو فالٹ لائن ہے وہ ظاہر ہونی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. جس سے جو ہاکس تھے، جو مطلب شر چاہتے تھے، ان لوگوں کو نظر آیا یار حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ادھر سے وائلیشن، ادھر سے وائلیشن، ادھر سے وائلیشن، ادھر سے وائلیشن کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے. صحیح. اب اس دن پرائم منسٹر صاحب آیا گلگت، مجھے بھی بلایا. ادھر کیبنٹ کی میٹنگ تھی. میں نے کہا جی مجھے کیبنٹ کی میٹنگ میں نہ بلائیں، جو انوار الحق کاکڑ صاحب آئے. لیکن ان کا اصرار تھا. میں چلا گیا کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد. میں نے ان کے سامنے جو باتیں کی، حل بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. ہوا یہ کہ دیکھیں نیگلیجنس کیا جب آپ کے سامنے نظر آ جائے، اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. درست ہے. اب پاکستان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و اہل بیت و اطہار کے حوالے سے جو قانون نیا جو بنا ہے وہ GB میں تو نہیں بنا. صحیح ہے. وہ تو فیڈرل پارلیمنٹ نے بنایا ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کے قانون بننے سے پہلے بھی ہمارے جو کرمنل لا ہے سابقہ، اس میں 3 سال اور 7 سال کی قید ہے. مقدسات کے حوالے سے گفتگو کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ آٹومیٹکلی ہی اس لا کو، وہاں کا SHO اگر کسی نے کوئی بات کی ہے نجی مجلس میں کی ہے، وہ پبلک ہو گئی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ کس نے یہ ویڈیو لیک کی. لوگوں کو فیصلہ کرنے کی حق نہیں ہے. بہرحال یہ ٹھیک ہے. اور نجی گفتگو میں ہر کوئی نجی گفتگو